ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے ہیں نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے۔ میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی، کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے۔ اردو فل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا، کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، کوئی ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، اب بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی۔ بری بات ہے نا یہ، جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا۔ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے۔ جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف۔ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے میں اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب کام کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں۔ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھا۔
کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں آپ, میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. جو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. ابے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا, بہت جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا اٹھا اٹھو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نا نا نا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں, شیطان نے کیوں کیا تھا. نہیں جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نا نا نا, یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر. میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے ان 3 دنوں میں, کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے. کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں, طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے, پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو, جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نا اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینٹ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی دی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو, جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹینٹ کرانا ضروری نہیں ہے, قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹرینڈ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹرینڈ کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹرینڈ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹرینڈ کرائی, حج میں بھی ٹرینڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹرینڈ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے.
थोड़ी सी बालों की वजह से इज्जत रह गई है, वो भी ट्रेंड करा ली तो खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। तो थोड़ी सी तो दहशत रहे ना, जड़ से थोड़ी खात्मा करना है दहशतगर्दी। खैर बहरहाल सवाब हल्क में ही ज्यादा है, ट्रेंड कराने में ही ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा अब मैं उम्रा करता हूं तो हल्क कराऊंगा, तो हल्क वो सॉरी कसर कराऊंगा। कसर करा लिया। जहाज में लोग ताने दे रहे थे मुझे, यार आप मौलाना हो, आपने उम्रा किया, ट्रेंड ये कैसा उम्रा है, ये कैसा उम्रा है। तो ये फिर शरई हुदूद से क्या है, ज्यादती है। जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो आपको मलामत करने का हक, मैंने कहा अब तो मैं कसर ही कराऊंगा, क्योंकि आपको एतराज क्यों हो रहा है इस पे, मेरी मर्जी। तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश न करें। बाज दफा बाज लोग, मैं जब जद्दा में था तो वहां मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ 5-5, 6-6 साल से जॉब कर रहे हैं, उम्रा नहीं कर रहे। वो मैंने कहा क्यों नहीं करते उम्रा यार, तुम्हारे तो हरम इतना करीब है। कह रहे यार ट्रेंड करानी पड़ेगी, हम नहीं करा सकते। मैंने कहा कसर करा लो यार, बाज लोग ट्रेंड नहीं करा सकते, उनको हो गया ना यार नहीं हम नहीं, वो कह रहे हम ट्रेंड में बहुत अजीब से लग रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है तो चलो, मैंने कहा यार बालों की कुर्बानी ना दो, ये तो अल्लाह ने इजाजत दी है ना, तो कसर करा लो। तो उनको पता ही नहीं था कि कसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप हज उम्रे से इस वजह से रुक जाएं कि ट्रेंड करानी पड़ेगी, ये गलत है। उम्रा करें ट्रेंड से, अगर आपको बहुत ज्यादा नफरत है तो बेहतर तो यही है कि करा लें, कुर्बानी दे दें अल्लाह की खातिर। लेकिन अल्लाह ने ऑप्शन दिया है किसका, कसर का भी ऑप्शन दिया। एक कोरे के बराबर बाल चारों तरफ से काट लें तो भी ठीक है। समझते हो तो आइंदा अगर मैं गया तो मेरा इरादा है कसर कराने का, कि कसर करा लूंगा। तो ऐसा ना हो मैं उम्रे से या हज से आऊं, आप बोले यार ये तो वैसे जैसे गए थे वैसे। आपको एतराज का हक नहीं है। मेरे बाल, मेरी टिंड, मेरी मर्जी, मेरी जेब के रियाल पैसे, मैं टिंड कराऊं या मैं कसर कराऊं। हो सकता है टिंड करा लूं मैं कि यार कुर्बानी दे दो, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दो, ऐसी की तैसी, बाद में देखेंगे होता क्या है। हो सकता है ये भी हो जाए, हो सकता है कसर कर लें। तो अपने किसी के जाती मामलात में दखल अंदाज, क्योंकि मैं पहले जब उम्रा किया ना, लोग मुझे हर आदमी, और ये कैसा उम्रा है यार, आपके तो सर पे उसी तरह बाल लटक रहे हैं, ये कैसा उम्रा है यार, ये कैसा उम्रा है यार। तो एतराज करने की मेरे भाई इजाजत नहीं है, ये फिर बिदअत हो जाएगा। समझते हो, जिस चीज की अल्लाह ने इजाजत दी है तो उसको देखो। पीर जुमेरात का रोजा रखना सुन्नत है ना रखे तो आप कैसे, क्यों नहीं रखा भाई सुन्नत है ही इसीलिए कि कोई दूसरा तंज ना कर सके। यार रमजान का छोड़ दे तो आप पूछें यार फर्ज है, ये कैसे छोड़ दी, मुसलमान हो के रोजा छोड़ रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए मेरे भाई हज के लिए पैसे जमा किया करो, हज पे जाया करो। ये तो बड़ी प्यारी इबादत है, इस ऐसी यूनिक इबादत है। ये दीवानों के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए इससे ज्यादा जायके वाली, लुत्फ वाली इबादत कोई है नहीं। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, मेरा तजर्बा है, मुशाहिदा है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि मुझे बैतुल्लाह का हज मिल जाए, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की खालिस मोहब्बत है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह बैतुल्लाह चला जाऊं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए